الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنت کو اور پابندی کے ساتھ بات بیٹھ کر کے سننے کو قبول فرماوے اور مزید ترقی بھی عطا فرماوے، تاکہ ہماری اگلی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بن جائے۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے یہ ایمان کے بعد کہ آدمی کو زندگی ملی ہے، حیات۔ لیکن حیات کو اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ حیات دے کر موت تک اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ حیات سے لے کر کے موت تک کون اپنی زندگی کو اچھی بناتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ حیات اور موت کو پیدا کیا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حیات سے لے کر کے موت تک کون اپنی زندگی کے کاموں کو اچھا بناتا ہے۔ تو اصل تو ذمہ داری کے لیے زندگی دی ہے تاکہ زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ یہ زندگی کی اصلی کمائی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر زندگی حسرت اور شرمندگی کا سامان ہے، کیونکہ زندگی کا جو اصلی مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی با بندگی خورشندگی، کیونکہ زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی ہے، اور زندگی بندگی کے ساتھ خوشی ہے اور مبارکباد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مطابق بنانا، اسی کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے۔ محنت کا مقصد ہی یہی ہے۔ محنت کسی کام کی بھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ محنت سے کوئی اور چیز مقصد ہوتا ہے، اس لیے محنت ضروری ہو جاتی ہے۔ تو کہ جتنی محنت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی۔ اللہ کا نظام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی محنت کے بقدر ان کو اللہ ہدایت دیں گے۔ ہاں، اللہ نے نبیوں والی محنت کو بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے محنت کرنی ہے، اور نبیوں والی ترتیب سے محنت کرنی ہے، ان والی نیت سے محنت کرنی ہے۔ نبیوں والی نیت کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور نبیوں والی ترتیب کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کرنا، ہم موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ حکم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی اپنے رب کی عبادت و تابعداری میں رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. My respected brothers, the sacrifice, the difficulty, the perseverance with which you have taken part in all these a'mal and listened attentively, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of you progressing and going closer towards Allah subhanahu wa ta'ala, so that our lives can come in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has given us this hayat, this life, by way of an amanat and a trust. This period between what we call hayat and maut, life and death, Allah ta'ala says in the Quran, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. There is this program that from life up till death, who will make his life, who will bring his life onto in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This life is not just to be spent, it is a responsibility that everything we do comes in conformance with Allah's command and the pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This is the real earning. Otherwise, it is only hasrat, regret and loss. If we live a life away from Allah subhanahu wa ta'ala's commands, that is an absolute loss. Value in life is to bring our lives according to Allah ta'ala's command and the way of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Our effort, one is the effort itself, the procedure. The other is what is the maqsad and objective. The maqsad and objective is for hidayat to come. That worry and that concern of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that every person get hidayat. So our effort will be on the
pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the niyat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What was the niyat and intention of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam? That every person get hidayat. And the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we have to keep ourselves, be hard on ourselves, persevere onto the effort right up till death. Allah commands us, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Worship your Rabb right up till yaqeen, the absolute certainty. In other words, right up till death. موت تک کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اپنے رب کی عبادت و تابعداری میں رہا کرو اے نبی یہاں تک کہ آپ کی موت آ جاوے. یقین بمعنی موت کے ہے. تو ہمیں موت تک کی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور یہ بہترین مہلت ہے. ہاں، دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے بازار ہوتا ہے. بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں. بعض کاروباری نفع اٹھاتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں. بعض کاروباری خسارہ پہ ہوتے ہیں اور نقصان میں پڑتے ہیں. بعض لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں خسارے کی وجہ سے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک بازار ہے. یہاں نفع اٹھانے والے نفع اٹھائیں گے، کھوٹ کھانے والے کھوٹ کھائیں گے، دونوں ہوں گے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں کھوٹ سے بچانے کے لیے اور نفع کمانے کے لیے دین دیا گیا ہے. دین اس لیے دیا گیا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کا نفع اٹھائیں، کہ دنیا کی زندگی کو حکموں کی تابع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آپ کے طریقوں کے تابع کریں. اور جو اللہ نے فرائض ہمارے اوپر قائم کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض عبادت کے ہیں. ایسے ہی حلال کھانا، حلال کمانا، یہ لین دین کے فرائض ہیں. دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ معاشرت کے فرائض ہیں. تو یہ فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قائم کیے ہیں. محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان میں طاقت آوے، تاکہ ایمان کی طاقت سے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قائم کیے ہیں وہ فرائض ادا ہو جائے. اس لیے کہ فرائض کے ادا ہوئے بغیر کوئی بھی بندہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے نوافل کتنے کر لے. فرائض جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں. اس لیے فرضوں کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. نمازوں کو، زکوٰۃ کو، روزوں کو، حج کو، حلال کمانے کو، یہ فرائض ہیں. ان پر ہماری توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسروں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، احسان ہو. ہم کو حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو، ایثار کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے ناپسند کرو. اور سب سے زیادہ ضروری کہ اپنی آخرت کی فکر میں رہو. کہ سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. We have to do this work right up till our death. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Worship Allah subhanahu wa ta'ala, bring our lives in conformance with Allah subhanahu wa ta'ala's commands until yaqeen. Yaqeen b'ma'na maut. In other words, right up till your death. Allah ta'ala has given us grace right up till death. The life of this world, we can equate it, understand it like a bazaar. In a bazaar, you'll get business people. Some people will make a profit. Some people will make a loss. In the same way, the life of this world is like a bazaar. Some will succeed. Some will fail. Some will profit. Some will incur loss. For profit, for success in this life, we have been given deen. Bringing our lives onto Allah Ta'ala's commands. One is those commands which pertain to Allah Ta'ala's worship. This is Allah's haqq and right, has to be fulfilled. Our salah, etc. and other farais of deen. Then there are those commands, for example, that pertain to our financial dealings. Eating halal, abstaining from haram, not usurping the rights of others. In other words, the rights of Allah Ta'ala, the commands of Allah, the farais of deen that pertain to financial transactions. That is also important. Then there is what we call the farais, the obligations with regards to muasharat. In other words, social interaction, dealing with one another. In every circumstance, every type of faraid, that which Allah has made compulsory upon us, that we have to fulfill. A person can make as much nawafil
as he wants. But if his faraiz is not fulfilled, he can never ever become successful. So very, very important. Bring our lives onto this. Fulfill Allah's haqq, Allah's right, faraiz, what Allah Ta'ala has made compulsory. And with this, one is discharging the injunctions of deen. Then ihsan towards one another, insaf, ithar. In other words, kindness towards one another, justice towards one another, giving preference to the rights of others over our rights. In other words, like for others, prefer for others what you prefer for yourself. This is absolutely essential and necessary that we bring our lives, Allah's command. And very, very important is the fikr and concern for akhirat. Keep our akhirat in front of us. ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. محنت کی یہی غرض ہے کہ محنت کے ذریعے سے اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریں اور ایمان کی طاقت پیدا کر کے اپنے آپ کو دیندار بناویں. تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے, کیونکہ اس کی قبر میں اللہ اس کا دین پوچھیں گے. جو بھی قبر میں اتارا جاتا ہے اس سے اس کا دین پوچھا جاتا ہے, ماں دینوں کا. اس لیے پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو دیندار بناوے. ہاں, دوسری ذمہ داری کہ اپنے ماحول میں دین آوے. جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں دین آوے, کیونکہ ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. اچھا ماحول ہوتا ہے تو زندگی دین کی آسان ہوتی ہے, ماحول برا ہوتا ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنا ماحول, یہ محنت اسی لیے ہے کہ ذاتی زندگی بھی دینی بنے اور چلت پھرت کے ذریعے سے اپنا ماحول بھی دینی بنے. ہاں, اور تیسری ذمہ داری اس امت کی یہ ہے کہ سارے عالم میں دین آوے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, اپنی ذات سے دیندار بننا, اپنے ماحول کو دیندار بنانا اور سارے عالم میں دین آوے اس کی فکر کرنا. یہ ہمارا کام, اسی کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی ہے اور کوئی غرض نہیں ہے. اپنے آپ کو دیندار بنانا, ماحول میں دین لانا اور عالم میں دین جاوے اس کی فکر محنت کرنا. We are given responsibilities. First primary responsibility, which is the objective of our effort, is make yourself deendar. In other words, make such an effort that you strengthen your iman, thereby making your life deendar. You yourself becoming obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. In the qabr, the question will be about your own deen. We will be asked this question, Ma deenuka. So we have to prepare for that. So that is the first responsibility. Second responsibility and great objective of this effort is we have to make our environment deendar. Because we find that environment has an effect. If there is a good environment, it becomes easy to practice upon deen. If the environment is not conducive, then it becomes difficult. So through this harkat and movement, one is make yourself deendar. The other is that effort to make our environment deendar. The third great responsibility is that how deen can come alive in the entire world. Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was the final prophet. There is no other Nabi to come after him. So this responsibility was handed over to us, to the entire ummah. So we find this entire effort, this is the objective. Make yourself deendar, make the environment deendar, and make this effort that how this deen can reach the four corners of the world. آخری بات یہ ہے کہ محنت کر کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ نے دعا کا انعام ہم کو دیا ہے. دعا کا انعام دیا ہے کہ اپنے کاموں کے لیے اللہ سے مدد مانگو. حالات آویں تو اس کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو. اللہ سے جنت مانگو, اللہ سے دوزخ سے بچنے کی دعائیں مانگو. تو دعا دی گئی ہم کو. دعا اللہ کا انعام ہے اور دعائیں اللہ کو بہت پسند ہے. دعا مانگنے والا بندہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے اور ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ میرے بندوں کی دعائیں آئی ہے. ان دعاؤں کو مقبول بھی بنایا جاتا ہے, محفوظ بھی بنایا جاتا ہے. ہاں,
کسی مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی. دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. مقبول ہوتی ہے تو اسی وقت اس کا بدلہ دے دیا اور جو مانگا وہ مل گیا. اور اگر اس وقت دینا اللہ کو منظور نہیں ہے یا دینا مناسب نہیں ہے تو پھر اللہ اس دعا کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر جس وقت موقع ہوتا ہے مناسب اس وقت بندے کی وہ مراد پوری کرتے ہیں. اس لیے دعا مانگنی ہے، اللہ سے امیدوار رہنا ہے. ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو تو بشارت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں، دعا مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. تو کہا کہ بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تو وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. Once we make the effort, then we have to make dua. Beg and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Dua is the weapon of a believer. And dua is a great gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Ask from Allah, beg from Allah for your individual needs. When facing halat and conditions, to be successful, ask for Jannat, ask for protection from Jahannam. Allah ta'ala loves, one is a person who makes dua, and Allah loves the dua also. That dua which you ask is elevated. The doors of the heavens are open for it. It is Allah Ta'ala says, my slaves are asking from me. Their du'as have come before me. So we find, my respected brothers, du'as are maqbool, accepted also, and mahfuz, protected also. Sometimes Allah Ta'ala accepts your dua immediately. In other words, gives you what you ask for immediately. If for whatever reason Allah Ta'ala knows best, Allah doesn't give it immediately, then Allah Ta'ala protects it. You are given later on, but the dua is never wasted. That is why have this hope. Be hopeful in your heart of the acceptance of your du'as. Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Give glad tidings and have that hope of that which will please you. Amongst that is mentioned the acceptance of our du'as. Have that conviction that Allah Ta'ala is accepting our du'as. اس لیے اب دعا مانگنی ہے. درود شریف پڑھیں. Recite Durud Sharif, brothers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك
وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجتنابه وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنس منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرمان. ہم پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے پوری امت کے لیے اے مولا آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ جس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود بخشا ہے، اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے، پوری امت کی رہبری فرما دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، امت کی جانوں کی، امت کے آبرو کی، امت کے دین کی، امت کے معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما، ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ جانوں کی، مالوں کی، آبرو کی، دین کی اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما، ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما. اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، ہمارے قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ جو محنت ہو رہی ہے وہ تیرے بندے اپنے جان مال کے ساتھ نقل و حرکت میں اور محنت میں ہیں. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس نقل و حرکت کو قبول فرما. پورے عالم میں حق اور ہدایت کا عام ہونے کا ذریعہ فرما. جتنی دشواریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں اے اللہ اس محنت کی برکت سے ان پریشانیوں کو اٹھنے کا اس محنت کو ذریعہ فرما دے. ایک ایک امتی کو اے اللہ اپنی زندگی
کے مقصد پر قائم فرما دے، ایک ایک امتی کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ مساجد کو، مدارس کو، تمام دینی امور کو اپنی مدد سے معید فرما، اپنی مدد سے منصور فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما، استخلاص عطا فرما، آخرت کی فکروں کے ساتھ جینے والا ہم کو بنا دے۔ اے اللہ اس کام کی برکت سے اور دین کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرما، دونوں جہان کی خیر سے مالا مال فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی مانگی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے بنا چاہیے ان تمام شرور سے اور فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو، کہنے سننے والوں کو، اے اللہ حاضر ہونے والوں کو سب کو قبول فرما۔ موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین پر جمنے والا بنا دے۔ تیرے راستے میں جانے والے بندوں کے لیے اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو شرح صدر فرما، اور یا اللہ اس محنت کو نور ہدایت بنا کر ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے ماحول کو دینی بنا دے، اور ہر خیر سے ہم مدد فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما۔ جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو، لکھا ہو، یا وہ دعاؤں کے متوقع ہو، یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی دشواریوں میں آسان فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ناجائز طور پر ماخوذ ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔